آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں وہ ہے سیدنا خضر علیہ السلام۔ سیدنا خضر علیہ السلام سے لے کے ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی باتیں مشہور ہیں اور ان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہی جاتی ہے کہ انہوں نے آب حیات پیا ہے اور وہ زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی حکومت جو ہے وہ پانی کے اوپر ہے، سمندروں کے اوپر ان کی حکومت اور ان کا جو تخت ہے وہ پانیوں پہ ہے۔ جبکہ ایک صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کا جو تخت ہے وہ اپنا تخت سمندر پہ لگاتا ہے۔ بڑی مشہور حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی کہ شیطان جب اپنا تخت سمندر پہ لگاتا ہے، اس کے چیلے اس کو آ کے بتاتے ہیں کہ ہم نے آج فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، وہ خوش نہیں ہوتا، حتیٰ کہ کچھ کا چیلا کہتا ہے کہ میں نے ایک میاں بیوی کے بیچ میں ناراضگی ڈال دی تو وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اس لیے شیطان کا تخت تو اس پہ سمندر پہ ہے، لیکن سیدنا خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ بات خود سے بنائی گئی ہے، گڑی گئی ہے، کیونکہ بہت ساری روایات کے اندر، بہت ساری دیگر جو روایات ہیں، بہت ساری ٹریڈیشنز ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کی ہسٹری کے اندر یہ آب حیات کا کنسیپٹ پایا جاتا ہے۔ لوگ، انسان کیونکہ ہمیشہ سے اس کی خواہش رہی ہے کہ وہ ہمیشہ کی ابدی زندگی، ہمیشہ کے لیے اپنے عمل اپنے آپ کو کرنے کی اس کی خواہش رہی ہے، اس لیے بہت ساری ایسی کہانیاں مختلف ڈائریکشنز میں ملتی ہیں، اور اسی طرح سیدنا خضر علیہ السلام کی طرف بھی اس کہانی کو منسوب کیا گیا ہے۔ حالانکہ اس کا شریعت کے ساتھ یا کسی قرآن و حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ خالصتاً ایک کہانی ہے جو کہ بنائی گئی ہے، اور اس کے پیچھے بنانے کے لیے بہت بڑا جو ایک بدقسمتی سے جو عنصر ہے وہ یہ ہے کہ جو صوفیہ تھے ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر، انہوں نے اپنی جو پیریت تھی، جو پیر ہونے کا جو معاملہ تھا، اس کو ثابت کرنے کے لیے سیدنا خضر علیہ السلام کا سہارا لیا۔ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی اور یہ گستاخی بھی کی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کہ بھی وہ سیدنا خضر وہ شخصیت تھے کہ جن سے ایک نبی نے علم حاصل کیا، یعنی کہ وہ ان کے پیر تھے اور نبی نے جو ہے نا وہ ایک پیر سے علم حاصل کیا۔ یعنی کہ کچھ ایسا علم بھی ہوتا ہے جو کہ پیر اور نبیوں کے پاس نہیں ہوتا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ رہی ہے ان کے پاس نہیں ہوتا۔ کچھ ایسا علم بھی ہے جو کہ کچھ ان کے علاوہ جو پیر ہوتے ہیں ان کے پاس بھی ہوتا ہے۔ یہ بیسیکلی شریعت سے ہٹ کے دوسری چیزیں اڈاپٹ کرنے کا راستہ اختیار کیا گیا اور اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی کہ ہماری زندگی کے اندر بہت سارے ایسے معاملات ہیں ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں جو شریعت سے ہٹ کے ہوں۔ اسی معاملے کو لے کے جو ہے نا جتنی بھی کہانیاں بنائی گئی سیدنا خضر علیہ السلام کے بارے میں یا سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، جو فرشتہ وہ جن تھا یا وہ انسان تھا جس نے آگ کا جو ہے نا وہ پلک جھپکتے ہوئے بلقیس کا جو تخت تھا اس کو وہ لے کے آئے۔ ان چیزوں کو مختلف پوائنٹ آف ویو سے رکھا گیا، اس کہانی کی پوائنٹ آف ویو سے جو مختلف کہانیاں گڑی گئیں، اور پھر اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ نبیوں کے ساتھ بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں جن کی مدد نبی جو ان سے مدد حاصل کرتے ہیں، وہ علم جو ان کے پاس نہیں ہوتا، نبیوں کے پاس نہیں ہوتا، لوگوں کے پاس ہوتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو یہ بہت ساری ایسی کہانیاں بنائی گئی، اور اسی کہانی کی بنا پہ ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ سٹوری بنا کے ایک بہت بڑی ڈاکٹرائن جو ہے وہ کھڑی کی گئی سیدنا خضر علیہ السلام کے بارے میں۔ اور اکثر آپ کو نظر آتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ جو پیروں کو اولیوں کے وہ سردار ہیں اور وہ آ کے فلاں شخص سے ملے، فلاں پیر صاحب سے۔ اکثر کتابوں کے اندر یہ کہانیاں آپ کو ملتی ہیں کہ فلاں ہمارے پیر صاحب تھے، ان کو خواب میں آ کے سیدنا خضر علیہ السلام ملے، یا ان کی بذات خود ان سے ڈائریکٹلی ملاقات ہوئی۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ملتی ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ حدیثوں کے اندر سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ کہاں کہاں پہ بیان کیا گیا ہے، کس کس حدیث کے اندر ان کا ذکر آیا ہے، اور پھر ہم انشاءاللہ آخر میں جو ہے سورۃ الکہف کی آیات کے اوپر غور و فکر کریں گے جس میں سیدنا خضر علیہ السلام کے واقعے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ پورا واقعہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، تو ساری باتیں انشاءاللہ ہم ضرور فکر کریں گے۔ اور مختصر یہ ہے کہ سیدنا خضر علیہ السلام انسان تھے، فرشتے تھے، یا وہ جن تھے، یا کوئی بھی ایسی کیا مخلوق تھی وہ ہم نہیں جانتے، اس کے بارے میں کوئی شریعت نے ہمیں واضح طور پہ کسی بھی چیز کی طرف پہ نہیں اشارہ دیا کہ وہ کون تھے۔ وہ ایک اللہ کے بندے تھے، قرآن میں ان کو اللہ کا بندہ ہی ذکر کیا گیا، اللہ کے بندے تھے، اللہ کی مخلوق تھے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا۔ وہ علم کے جو ان کو فیوچر میں چیزیں نظر آ جاتی تھیں اور وہ بتا دیا کرتے کہ اس کا کیا ہونے والا ہے، اسی طرح وہ عمل کو کیا کرتے تھے۔ یا دوسری فارم میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کام کرواتے تھے، مختلف جو کام اللہ تعالیٰ ان کو سونپتے تھے وہ کام وہ کرتے تھے۔ اب ہم انشاءاللہ حدیث کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حدیث میں سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ کن کن حدیثوں میں بیان کیا گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور یہ صحیح بخاری کی مختلف مزید طرق کے اندر بھی آئی ہے، اور ساتہ کی دیگر کتب کے اندر بھی اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے
کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, اس نے سیدنا خضر علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا, اور اس کا یہ خدشہ تھا کہ سیدنا خضر علیہ السلام کے ساتھ جو موسیٰ علیہ السلام ہے یہ بنی اسرائیل والے موسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ کوئی اور ہے, کیونکہ جو بنی اسرائیل کی روایات ہیں اس کے اندر بھی اس واقعے کی طرف جو اشارہ ملتا ہے اس کی طرف اس میں سیدنا الیاس علیہ السلام کی طرف اشارہ ملتا ہے. تو اس لیے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, پاس سے جو وہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے اور ان سے انہوں نے پوچھا کہ یہ جو صاحب ہے میرے ساتھ وہ شخص کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جن کی ملاقات سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی, تو کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ان کے بارے میں کچھ ذکر سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے بالکل سنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ بنی اسرائیل میں خطبہ دے رہے تھے اور وہاں ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا اس دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص بھی ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں, لازمی بات ہے کسی نبی سے زیادہ علم رکھنے والا تو کوئی نہیں ہوتا. تو انہوں نے بھی کہا نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ ایک شخص ہے جو کہ آپ سے بھی زیادہ, یعنی کہ آپ سے زیادہ تو نہیں, وہ علم رکھتا ہے جو کہ آپ کے پاس جو علم نہیں ہے وہ علم وہ رکھتے ہیں. سیدنا خضر علیہ السلام کے بارے میں کہا, اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا اس اللہ تعالیٰ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا, تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کا جو علامت تھی وہ مقرر فرمائی. واقعی کو ہم انشاءاللہ قرآن کے پارٹ میں کور کریں گے. اور یاد رکھیے کہ قرآن کریم میں سیدنا خضر علیہ السلام کا نام استعمال نہیں ہوا, یہ حدیث میں ہمیں سیدنا خضر علیہ السلام کا نام ملتا ہے. اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے جس میں یہ ذکر ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ رحم کرے, اگر وہ کچھ دیر اور صبر کر لیتے تو ہمیں مزید واقعات جاننے کو مل جاتے, ہمیں یہ مزید باتیں جو وہ سیکھنے کو مل جاتی. اسی طرح ایک اور حدیث ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو انہوں نے وہاں پہ ایک چڑیا دیکھی, اور چڑیا جو اس دریا کے پانی میں چونچے مار رہی تھی, ایک یا دو بار اس نے چونچے ماری. تو سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام, جو علم آپ کے پاس ہے اور جو علم میرے پاس ہے, یہ اللہ کے علم اتنی کمی لاتا ہے جتنی اس چڑیا کی چونچ میں پانی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علم تو لامتنا ہی ہے, نہ ختم ہونے والا ہے, تو ہمارا علم تو اتنا ہی ہے جتنا اس چڑیا کی چونچ میں پانی ہے. اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ملتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا خضر علیہ السلام کا نام خضر اس لیے پڑ گیا کیونکہ وہ ایک سوکھی زمین پہ بیٹھے اور جب وہاں سے اٹھے تو وہ زمین جو ہے وہ سرسبز ہو گئی. تو یہ ساری اتنی یہی حدیثیں ہیں جو کہ حدیث میں ان کا ذکر ملتا ہے. اسی طرح کچھ ملتی جلتے اور بھی الفاظ ہیں جو مختلف حدیث میں آتا ہے, لیکن بیسیکلی یہی واقعات ہیں جو حدیث کے اندر آئے ہیں. اور انشاءاللہ ہم قرآن کریم کی طرف جائیں گے, سورۃ القاف کی آیات کو کور کریں گے جس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کا تمام واقعہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. قرآن کریم میں جس جگہ پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے وہ سورۃ القاف کی آیت نمبر 62 سے آنورڈ ہے, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے. اور ہم انشاءاللہ اس کا خلاصہ بیان کریں گے, ورڈ ٹو ورڈ تو بیان نہیں کریں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا خضر علیہ السلام سے ملاقات کی خواہش کو ظاہر کیا تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کی علامت مقرر کی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک نوجوان کو لے کے چل پڑے. اور قرآن کریم میں ذکر ہے کہ نوجوان کو انہوں نے کہا کہ ہم چلتے رہیں گے وہاں تک کہ جب تک دو دریاؤں کا سنگم نہیں ہوتا, یعنی کہ دو دریا جہاں پہ ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں, اس کے لیے ہمیں سالہ سال بھی چڑھنا پڑے تو ہم چلتے رہیں گے. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس نوجوان کو لے کے چل پڑے اور ایک مقام پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھک گئے تو وہاں پہ آرام کے لیے لیٹ گئے. جب موسیٰ علیہ السلام آرام کر رہے تھے, سو رہے تھے, تو ان کا جو ساتھ جو نوجوان تھا وہ اس نے دیکھا کہ وہ مچھلی نے جو ہے وہ اس تھیلے میں سے نکلی اور اپنی سرنگ بنا کے رستہ بنا کے وہ پانی کے اندر واپس چلی گئی. اب وہ بات کو بھول گیا, وہ اٹھے اور چل پڑے تھے. جب چلے آگے, جب جا کے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے سفر نے بہت تھکا دیا تو وہ کھانا لاؤ, میں جو کھانا ہم ساتھ لے کے آئے تھے. تو اس نوجوان نے کہا کہ مجھے شیطان نے یہ بات بلا دی تھی کہ وہ مچھلی تو وہاں پہ خاص سرنگ بنا کے خاص طریقے سے پانی کے اندر چلی گئی تھی. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو وہی مقام تھا جس کے لیے ہم نکلے تھے. تو وہ اپنے پاؤں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس اس مقام پہ پہنچے. تو حدیث میں ملتا ہے کہ وہاں کو ایک شخص ملا جو کپڑے کے اندر لپٹے ہوئے تھے, سیدنا خضر علیہ السلام تھے, اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سلام کیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاں اسلام کا رواج ہے, یعنی کہ یہ طریقہ رائج ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں موسیٰ ہوں, بنی اسرائیل والا. پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ علم عطا فرمایا اور میں آپ سے وہ علم سیکھنے آیا ہوں. تو سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب یہ یاد رکھیے قرآن کریم میں سیدنا خضر علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے بلکہ کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ کا ذکر ہے, کہ اللہ کے ایک بندے تھے وہ. تو انہوں نے کہا کہ جی میں جو علم آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس پہ صبر نہیں کر سکیں گے, میں کچھ کام کروں گا تو آپ مجھ سے سوال کریں گے, آپ صبر نہیں کر سکیں گے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نہیں, انشاءاللہ آپ مجھے صبر والا پائیں گے.
تو وہ دونوں موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام چل پڑے. سب سے پہلے تو ایک کشتی میں سوار ہوئے, اور کشتی میں سوار ہونے کے بعد وہ کیونکہ ان کو مہمان سمجھ کے حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے ان سے اجرت بھی لی, پیسے بھی نہیں لیے تھے, اور اس میں بیٹھ کے انہوں نے اس کی کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا, اس میں ایک ایپ ڈال دیا. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا, کیوں پسندیدہ کام نہیں کیا آپ نے, یہ آپ نے کیوں کیا کہ ان کی کشتی کو خراب کر دیا. تو سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کریں گے. تو انہوں نے کہا مجھے معذرت کی کہ اب میں صبر کروں گا. تو وہ آگے لے کے ان کو مزید چلے گئے. اب وہ وہاں پہ ایک جگہ پہ پہنچے, وہاں پہ ایک بچہ کھیل رہا تھا. تو سیدنا خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا. اب لازم بات ہے کسی کے سامنے ناحق بچے کو قتل کیا جائے, اور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو, اللہ کے رسول ہو, تو ان کے سامنے ایسا عمل ہو. تو وہ بول پڑے کہ آپ نے یہ بڑا ناپسندیدہ کام کیا, بے ناحق ایک بچے کو قتل کر دیا. تو سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری معذرت قبول کریں, اگر اب میں نے صبر نہ کیا تو آپ مجھ سے اپنی جدائی اختیار کر سکتے ہیں, آپ اپنا راستہ بدل سکتے ہیں. اب وہ مزید آگے گئے تو ایک گاؤں میں پہنچے, ایک علاقے میں پہنچے. وہاں کے لوگوں نے ان کی مہمانداری نہیں کی, ان کو کھانا, ان کی دعوت نہیں, ان کو کھانا نہیں دیا. تو وہ جب نکلے تو وہاں پہ ایک دیوار جو گرنے والی تھی, تو سیدنا خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو تعمیر کر دی, اس کی مرمت کر دی. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس دن سے اجرت بھی لے سکتے تھے, آپ نے ان کی دیوار بغیر اجرت کی کیوں مرمت کی. تو اب سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا اب ہمارا سفر یہاں پہ ختم ہو گیا, کیونکہ آپ نے تیسری بار مجھ سے سوال کر لیا. تو میں اب آپ کو ان ساری وجوہات بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے جو کشتی تھی, اس کشتی میں نے ایب اس لیے ڈالا کیونکہ آگے ایک جابر حکمران تھا, ایک بادشاہ تھا, جو کہ لوگوں کی کشتیاں اپنے ضبط کر لیتا تھا, ان سے چھین لیتا تھا. تو میں نے کشتی میں ایپ ڈال دیا کہ اب وہ اس کشتی کو نہیں لے گا, اور یہ لوگوں کی روزگار کا ذریعہ یہی کشتی ہے. اور وہ بچہ جس کو میں نے قتل کیا تھا, وہ بچہ جو ہے ایک مومن والدین کا بچہ تھا, لیکن یہ بچہ کفر والا, شرک کا, سرکشی کا ڈر تھا کہ اپنے والدین کو بھی کفر کی طرف جو ہے نا رغبت نہ دے. اور ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا وہ پرہیزگار اور پیار زیادہ محبت کرنے والا بچہ عنایت فرمائے. اور جو تیسرا تھا وہ ایک دیوار کے نیچے ایک یتیم بچوں کا جو ہے نا وہ مال دفن تھا, اور ان کے جو والد تھے بڑے نیکار پرہیزگار تھے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو وہ بچے بڑے ہوں تو وہ اپنا مال خود نکالے, بجائے اس کی کہ وہ دیوار گرے اور لوگوں کے سامنے ان کا مال سامنے آ جائے. تو یہ واقعہ تھا جو بیان ہوا قرآن کریم کے اندر, اور یہی اصل میں یہی کہانی ہے. بیسیکلی یہی وہ الفاظ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمائے اور احادیث میں ہوئے. اس کے علاوہ بھی جتنی بھی آپ کو کہانیاں نظر آتی ہیں وہ ساری فیبریکیٹڈ ہیں, وہ ہم نے خود گھڑی ہیں اس واقعے سے ملا کر. اور وہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہماری دلی خواہشات ہیں ان کو ہم نے سیدنا خضر علیہ السلام کی طرف منسوب کیا. یہ یاد رکھیں کہ وہ انسان تھے, وہ فرشتے تھے, وہ کون تھے, اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے, وہ انسان تھے یا فرشتے تھے. اللہ تعالیٰ کے نے جو ان کو علم عطا فرمایا تھا اسی طرح انہوں نے عمل کیے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی ڈیوٹی لگائی ہے تو انہوں نے اپنے جو فرائض ان کو وہ ادا کر رہے تھے. اس کے علاوہ جو باقی کہانی ہے کہ وہ ولیوں کے سردار ہیں, وہ آج بھی زندہ ہیں, وہ لوگوں سے ملتے ہیں, ولیوں کو جو ہے وہ تعلیم سکھاتے ہیں, یہ جتنی بھی کہانیاں ہیں وہ سب گڑی ہوئی ہیں, اس کا کسی بھی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں حق بات کو سمجھنے, اس پہ عمل کرنے, دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.